السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ڈیئر ویورز، اس ویڈیو کے اندر ہم ٹائپس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کریں گے. جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشن کی ٹائپس ہیں اور فنکشنز ہیں یا سگنیفیکنس ہے اس کا ذکر کیا تھا. آرگنائزیشن ہم نے کہا تھا organization is a group of peoples working together in a consciously structured setting to achieve the group goals. یعنی کسی ایک ادارے کے اندر جو لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں سملر آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے، اس کو ہم آرگنائزیشن بولتے ہیں. اس کے ہم نے ٹائپس کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ فارمل ہوتی ہے اگر ویل آرگنائز، ویل ڈیفائنڈ، جس کے پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے تو وہ آرگنائزیشن فارمل آرگنائزیشن ہوگی. اور انفارمل آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوگی جس کے جو اچانک سے ایسے بنا دی جائے گی جس کے کوئی پراپر اسٹرکچر، رولز، ریگولیشنز نہیں ہوں گے. تو اس میں رول کلیئرٹی ہوتی ہے. اس کی سگنیفیکنس کی اگر ہم بات کریں تو رول کلیئرٹی ہو جاتی ہے، یوٹیلائزیشن آپٹیمم ہو جاتی ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے. یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا پچھلی ایک ویڈیو کے اندر، بٹ میں نے آپ کو ریوائز کرا دیا. تو اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سلسلے کی ایک آگے کڑی ہے، اسی سے لنکڈ ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے آرگنائزیشن کے ساتھ لنکڈ. یہ ہے ٹائپس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر. ڈیئر ویورز، ٹائپس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تین بیسک یا فنڈامنٹل جو ہے وہ ٹائپس ہیں آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کی. سب سے پہلے ہے بیوروکریٹک یا اتھارٹیٹیو اسٹرکچر. ایسا آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے یا پلاننگ کرنا یا رولز کو امپلیمنٹ کرنا، ساری کی ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہوں گی؟ ٹاپ اتھارٹی کے ہاتھ میں ہوں گی. یعنی ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ جو ہے وہی سارے فیصلے کر رہا ہوگا. تو اس کو ہم بیوروکریٹک یا اتھارٹیٹیو اسٹرکچر کہیں گے. اتھارٹی از بیسڈ آن دا پوزیشن اینڈ ہائرارکی. Discipline, compliance to the rules, regulations and directive is the basic principle of operation. These are mechanistic in nature. یعنی ان ہیومن میکینیکل ٹائپ کی یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں مینیجر ہر وقت اس کا دماغ ایک ہی بات پہ اٹکا رہتا ہے کہ مجھے کام چاہیے، ورک اینڈ ورک. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ کوئی میوچل شیئرنگ یا اپنے سے لوور سٹاف کے ساتھ کوئی مشاورت کسی بھی معاملے پہ نہیں کرتا. ہر وقت ٹائٹ کنٹرول، ہر وقت سختی ہی رکھتا ہے. دوسرا ہے پروفیشنل سٹرکچر. تو پروفیشنل سٹرکچر ایک ایسا سٹرکچر ہے جہاں پہ سبسٹینشیل ڈیسیجن میکنگ از ڈیلیگیٹڈ ٹو دا لوور پروفیشنل سٹاف. یعنی وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ، پلاننگ، ساری چیزیں کیسے کی جاتی ہیں؟ میوچل شیئرنگ کے ساتھ کی جاتی ہیں. جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے سے جو اس کی سٹاف ممبر ہیں، لوور سٹاف ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ساری چیزیں طے کرتا ہے. اور تیسرا اور آخری سٹرکچر جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کیوٹک سٹرکچر. ایسا سٹرکچر جہاں پہ نہ بیوروکرائزیشن ہو اور نہ ہی پروفیشنل سٹرکچر موجود ہو. یعنی جہاں پہ نہ ہیڈ کا ٹائٹ کنٹرول ہو اور نہ ہیڈ اور جو سٹاف ہے وہ مل کے کام کرے، دونوں چیزیں ایبسنٹ ہوں. تو پھر سٹرکچر کس طرح کا ہوگا؟ پچھلی ایک تھیری اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے پڑھائی ہے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو وہ ہے کیوس تھیری. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کو ایکسپلین کرتی ہے، سڈن ہیپ ہیزرڈ، اچانک سے آنے والے پرابلمس، ٹربلز. تو ان میں ایک مینیجر کیسے اپنا رول پلے کرے گا؟ تو یہ ہم نے کیوس تھیری میں دیکھا تھا. تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ کیوس جو ہے نا وہ سائنس آف سرپرائزز ہوتا ہے. تو کیوس سٹرکچر ایک آرگنائزیشن کا کب ہوگا؟ جب نہ بیوروکریٹک سٹرکچر ہوگا نہ پروفیشنل سٹرکچر ہوگا. تو ایک آرگنائزیشن میں افراتفری کا جو ہے سما وہ پیدا ہو جائے گا اور یہ چلتا ہی رہے گا. تو ان پہلی دو جو ہے بیوروکریٹک اور جو بیوروکریٹک اتھارٹیٹیو یا پھر پروفیشنل جو سٹرکچر ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریشنل آرگنائزیشن، پیٹرن آف ریشنل آرگنائزیشن بھی ہم کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، میری لکھی ہوئی دو بکس ہیں، ایک سبجیکٹیو ایڈیشن ہے، دوسرا آبجیکٹیو ایڈیشن ہے. یہ دونوں اگر آپ لینا چاہیں یا پھر پنجاب کے پی، سندھ ایف پی ایس سی اے جے کے یا بلوچستان کسی بھی پروونس کے لیے آپ جو پبلک سروس کمیشن ہے اس میں ہیڈ ماسٹر، اے ایس ڈی او، ڈپٹی ڈی او، ایس ایس ٹی فیڈرل، لیکچر ایجوکیشن، ٹی جی ٹی، ایس ایس ایجوکیشن، ڈسٹرکٹ ٹرینر وغیرہ، کوئی بھی سیشن آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا میری سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو بکس اگر آپ لینا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دونوں بکس مارکیٹ میں اس لیول کی الحمدللہ کوئی بک آپ کو نہیں ملے گی. یہ سبجیکٹیو جو میرا کانٹینٹ آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں یہ سارا اسی سے بنا ہوا ہے اور اس میں پاس پیپر، ماڈل پیپر ہے. پیڈاگوجی کا کوئی بھی ایگزام آپ تیار کرنا چاہتے ہیں ہمارے سیشن جوائن کریں یا ہماری بکس ضرور خریدیں. 0332805590 0332805595 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس نمبر کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر کے بک بھی لے سکتے ہیں یا پھر ہمارے سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں.
السلام علیکم.